نکاح حلالے کے اندر ایگریمنٹ ہوتا ہے، مشروط نکاح، موقت نکاح، ایگریمنٹ کر کے نکاح کیا جاتا ہے. اور سبحان اللہ بے شرمی اور بے حیائی کی وہ ساری حدیں یہ حلالے کے اندر ہم ٹوٹتی ہوئی دیکھتے ہیں. نبی نے کہا اللہ کی لعنت حلالہ کرنے والے پر، اللہ کی لعنت حلالہ کرانے والے پر. 3 طلاق دی تو کیا اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے طلاق کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کوئی بھی شخص اگر ایک ہی ساتھ اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق کتنی کہلائے گی؟ 1 کہلائے گی یا 3 کہلائے گی؟ اس کے علاوہ بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے تو پھر یہ مفتیان کرام مولانا طلاق شدہ عورتوں کو حلالہ کرنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ اس کے علاوہ بتاؤں گا کہ عورت اگر حاملہ ہو تو حمل کی حالت میں کوئی شخص طلاق دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے. تو بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے. تو چلیے پہلے ہم ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں. طلاق دینے والا شخص عموماً کہتا ہے کہ میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی، تو کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے کیا ایک ہی طلاق کہلائے گی یا پھر 3 ہی؟ 3 کہلائے گی. پریگننٹ عورت جو ہوتی ہے کیا ان کو طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. 3 طلاق دی تو کیا اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے طلاق کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. طلاق دیتے وقت گواہوں کا ہونا بھی کیا ضروری ہے؟ نہیں. تو طلاق کا معاملہ کس سے حل کروانا چاہیے؟ مولانا صاحب سے یا کبھی گھر کے بڑوں سے؟ کس سے حل کرائیں؟ علماء سے. کیا شوہر کا نام لینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. اگر کہ میں نے تو مذاق میں طلاق دی، تو کیا مذاق میں طلاق ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. کیا شوہر کا نام لینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. اگر کہ میں نے تو مذاق میں طلاق دی، تو کیا مذاق میں طلاق ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. حضرت کرام، یہ تھے حضرت علامہ مولانا الیاس عطار اسی صاحب طرح قادری. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں، سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ اقدس میں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوائل ابتدائی دور خلافت میں اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں کہہ دیتا تو وہ ایک شمار ہوتی تھی. ایک شمار ہوتی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی حصے میں بھی ایسا ہی تھا، اور آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس سے ہی تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں دیکھا کہ لوگ کثرت سے ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دینے لگ گئے، اور بڑی سینہ زوری اور بڑا عجیب اجلت شروع ہو گئی ہے. آپ نے حکم دے دیا کہ ایک ہی مجلس میں جو 3 طلاقیں دے گا وہ 3 طلاقیں شمار ہوگی. مقصود یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے حکمت اور ظروف اور احوال کے تغیر کو دیکھ کے نیا حکم صادر فرما دی. اب بعض مذاہب فقہ نے اس کو اپنایا ہے، بعض نے نہیں اپنایا، تو 2 راستے بن گئے. یہ تھے مولانا طاہر القادری صاحب. یہ بتا رہے تھے کہ 3 طلاق دینے کی شروعات کب سے ہوئی. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور سے پہلے 3 طلاق نہیں پائی جاتی تھی. کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق نہیں دیتا حلالہ میں تھا. کیا ہوتا ہے؟ حلالہ دیکھیے، حلالہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا اور تو طلاق سے وہ بیوی اجنبی ہو جاتی ہے، اس سے جدا کر دی جائیں گی. اب اس بیوی کے ساتھ، اس اہلیہ کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتا. اب اس کی وہ بیوی نہیں رہی 3 اگر طلاق دے دیا تو. اب اس کے بعد پچھتاتے ہیں، افسوس ہو رہا ہے، تو حکم یہ ہے کہ حلالہ کیا جائے، اس کے بعد ہی وہ اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے. حلالہ یہ ہے کہ وہ عورت کسی اور کے نکاح میں جائے اور وہ شوہر جو دوسرا ہے وہ اپنی مرضی سے طلاق دے تو پھر یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس پہ جبر کیا جائے اور جبر کر کے کہا جائے طلاق دے، طلاق دے نہیں دیں گے تو گولی مار دیں گے، بندوق مار دیں گے. یہ نہیں. اگر وہ بالفرض دے تو یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. وہابی لوگ حلالہ نہیں مانتے اور وہ ایک حدیث لاتے اس تعلق سے، اور حدیث یہ لاتے کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی لعنت حلالہ کرنے والے پر، اللہ کی لعنت حلالہ کرانے والے پر. کہتے تھے کوئی حدیث سے پتہ چلا حلالہ ہے ہی نہیں. ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے، فہم حدیث ان کے پاس نہیں ہے. جبکہ ابن ماجہ میں ایک صریح حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد وہ صحابیہ کا میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں تاکہ بدگمانی نہ آئے بعد میں، وہ صحابی رسول اللہ کی خدمت میں آئی، عرض کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے طلاق دی. اب وہ پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، تو کیا میں اپنے شوہر کے پاس لوٹ جاؤں؟ اس نے فرمایا نہیں، اس وقت تک تو اپنے پہلے شوہر پر حلال نہیں جب تک تیرا حلالہ نہ ہو جائے اور تیرا شوہر اپنی مرضی سے تجھے طلاق نہ دے دے. تو انہوں نے ایک شخص سے نکاح کیا.
اور ایسے شخص سے نکاح کیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ عورت کے قابل ہی نہیں ہے، تو وہ سمجھی کہ بس شادی کرنا ہے، طلاق لے لیں گے، پہلے شوہر کے پاس لوٹ جاؤں گی۔ اس کے بعد حضور کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا اور اب میں طلاق چاہتی ہوں، تو حضور نے فرمایا کیا تم دونوں نے ایک دوسرے کو چکھا؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو عورت کے قابل ہی نہیں۔ فرمایا یہ حلالہ درست نہیں، تو اس وقت تک اپنے پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی جب تک دوسرا شوہر تجھے چک نہ لے، یہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ لہذا اسے طلاق لے، پھر کسی دوسرے مرد سے نکاح کر جو عورت کے قابل ہو۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حلالہ خود حدیث میں موجود ہے، بلکہ قرآن میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی اس کی ذکر سورہ نساء میں آیا۔ لیکن یہ جو حدیث آئی ہے کہ اللہ کی لعنت اس پر جو حلالہ کرے اور کروائے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو حلالے کو پیشہ بنا لے۔ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں ایسے کہ جو یہی کام کرتے پھرتے ہیں اور لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں، تو لوگ بھی آتے ہیں، ارے یار حلالہ کرو گے کیا؟ ہاں کریں گے نا۔ تو جو اس کام کو پیشہ بنا لے معاذ اللہ، تو اس پر لعنت، کیونکہ اس کا مقصد حلالہ نہیں ہو گیا، اب شہوت ہو گیا، مال مفت موج مستی اڑا لو، یہ ذہنیت بن جاتی ہے۔ اور دوسرا کہا کہ جو حلالہ کرے اس پر لعنت، تو ایسے لوگ حلالہ جو کروائے مطلب جو باقاعدہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں، ان پر لعنت، یہ اس حدیث کا مطلب ہے، نہ کہ یہ کہ حلالہ اسلام میں ہی نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے مولانا فاروق صاحب رضوی، یہ بتا رہے تھے کہ حلالہ اصل میں کہتے کسے ہیں، حلالہ کی تعریف کیا ہے، یہی بتا رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ پوری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ مرد اگر رکھ سکتا ہے تو رکھے، نہیں رکھ سکتا اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ 2 مرتبہ قابل رجوع طلاق دے سکتا ہے، اور تیسری مرتبہ یا تو اچھے طریقے سے اپنے آپ کا نبھا کر لے یا رشتے کو ختم کر دے۔ 2 مرتبہ طلاق دے گا تو وہ رجوع کے قابل ہوگی، قابل رجوع ہوگی۔ اور اس کے اندر ضمناً ان لوگوں کی طرف میں بھی اشارہ کر دوں، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ایسے لوگوں کو بالخصوص ہدایت عطا فرمائے ان کے ہاں ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار کی جائیں گی، تاکہ حلالے جیسے لعنتی عمل اور فعل کا رستہ کھول لیا جائے۔ خدا را یہ معاشرہ پہلے ہی جہالت کی حدوں کو چھو رہا ہے، اور آپ جیسے ظالم لوگ اپنی دکانیں چمکانے والے، وہ ایسے لوگوں کی جہالت کو بجائے سلجھانے کے اور الجھاتے ہیں، اور برائی اور بے حیائی کے نئے سے نئے رستے کھولتے ہیں۔ مرد طلاق دیتا ہے 2 مرتبہ قابل رجوع ہے، ایک مجلس میں وہ جتنی مرضی مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کر لے وہ ایک ہی شمار ہوگی، اور اس کے بعد رجوع کر لے، دوبارہ طلاق دی پھر رجوع کر سکتا ہے، تیسری مرتبہ اگر اس نے طلاق دے دی اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اب یہ عورت اس وقت تک اس مرد کے لیے حلال نہیں جب تک یہ کہیں اور نکاح نہ کر لے، اور وہاں سے نکاح کے بعد ایک معمول کی زندگی گزارے۔ یہاں نکاح حلالے کے اندر ایگریمنٹ ہوتا ہے، مشروط نکاح، موقت نکاح، ایگریمنٹ کر کے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، بے شرمی اور بے حیائی کی وہ ساری حدیں یہ حلالے کے اندر ہم ٹوٹتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ کچھ شوہر اتنے ظالم ہوتے ہیں، ایک تو حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، پھر ظلم کی انتہا یہ کہ میں تجھے طلاق بھی نہیں دوں گا، یعنی تو خلا مانگے گی تو میں تجھے نہیں دوں گا۔ تو ایسی صورت میں کوئی شریعت اس میں کوئی ایسا راستہ ہے جس سے بالکل ہے، اس عورت کے لیے آسانی ہو جائے؟ جی بالکل ہے۔ لفظ ہم نے بول دیا قاضی تفتیش کرے گا، اچھا قاضی تفتیش کرے گا، تفتیش کے بعد اگر مثال کے طور پہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے اس کی تفتیش سے، ہمارے ہاں تو نظام بھی ایسا ہو گیا نا، اب تفتیش والا تو مرا نہیں رہ گیا، اب تو حال یہ ہے کہ اب صاحب ویسے واقعات بھی ہمارے سامنے آئے کہ نکاح ہوا تو نکاح ہوتے ساتھ ہی خاتون نے خاموشی کے ساتھ عدالت میں دعویٰ دائر کیا اور وہاں سے خلا کروا لیا، یعنی وہ حمایت ہو جاتی ہے عدالتوں میں، خاتون کی شور نہیں گیا، سمن غلط جگہ بھیج دیے، پتہ غلط لکھ دیا، کچھ بھی کیا، اچھا وہ لے کے نا اس نے پاس رکھ لی، 4 سال اس کے ساتھ رہی، کھاتی رہی پیتی رہی، اس سے شاپنگ یہ وہ سارا کچھ کر کے، وہ 4 سال 6 سال کے بعد جا کے جہاں اختلاف ہوا تو اس نے پیپر نکال کے کہا کہ میں نے تو 4 سال پہلے ہی تیرے سے علیحدگی خلا لے لیا تھا۔ اللہ ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو یہ معاملہ تفتیش پر ہے، قاضی کو چاہیے صحیح تفتیش کرے اور صحیح انصاف کے ساتھ، اگر ایسا اس کو لگتا ہے کہ واقعی یہ حق ادا نہیں کر رہا اور خاتون کے لیے رسوائی کا سبب بن رہا ہے، تو پھر قاضی کو شرع جو ہے وہ اجازت دیتی ہے اس بات کی کہ ان کے درمیان فسخ نکاح کر سکتا ہے، ان کا نکاح ختم کر سکتا ہے، نکاح ختم کر سکتا ہے اپنے خاص خلاصہ کلام یہ کہ اگر اختیار کے ساتھ۔ اہل حدیث کے نزدیک کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی ساتھ 3 طلاق دیتا ہے تو 3 طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، لیکن
बरेली देवबंदियों के नजदीक अगर कोई शख्स अपनी बीवी को एक ही साथ 3 तलाक देता है तो 3 तलाक वाक़ हो जाती है। अहले हदीस और बरेली देवबंदियों के नजदीक यही फर्क है। रही बात हलाला की, तो हलाला के खिलाफ बरेली और देवबंदी भी हैं और अहले हदीस भी हैं। हम लोग हलाला के खिलाफ इसलिए हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे तो इसकी बीवी इसके लिए हमेशा के लिए हराम हो जाती है। हाँ, ये बीवी उसके लिए कब हलाल हो सकती है कि जब इसकी बीवी कहीं अपनी मर्जी से निकाह करे और उसका शोहर फिर कभी इसको किसी वजह से तलाक दे दे, तब जाकर के वो बीवी इसके लिए हलाल हो सकती है, बाद में जाके ये निकाह कर सकता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लोगों तक शेयर कीजिएगा। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।